السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفسیر نور میں استقبال ہے آپ کا۔ ملاحظہ فرمائے آج سورہ آل عمران کی 42ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں تمہیں منتخب قرار دے دیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کے استفا کا لفظ جو آیا ہے، اگر یہ اللہ کے ساتھ استعمال ہو، عربی گرامر کے قانون کے اعتبار سے، رول کے اعتبار سے اگر یہ اللہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقدم ہونا، سبقت کرنا، اس طریقے سے۔ اور جب بغیر اللہ کے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے منتخب ہونا، چنا جانا۔ لہذا یہاں پر بھی جو استفاع کے پہلا والا آیا ہے اس میں مقدم ہونے، یعنی اللہ کے ساتھ جو آیا ہے اس میں مقدم ہونے کے معنی میں ہے کہ سب میں برتر ہیں، اور جو بغیر اللہ کے آیا اس میں منتخب ہونے کے معنی میں ہے کہ جناب مریم کو منتخب کیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ مختلف تفسیروں میں تفسیر کی مختلف کتابیں، المنار، تفسیر قرطبی، مراغی، روح البیان اور تفسیر کبیر، سب میں پڑھتے ہیں کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سربلند اور تمام عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ زہرا علیہن السلام۔ یہ سب کے سب بابرکت خواتین، یہ 4 باعظمت سردار خاتون ہیں، یہ 4 کے 4۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ نساء العالمین۔ از اول تا آخر جتنی عورتیں ہیں سب کی سردار ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے تو کسی کو منتخب کرتا ہے تو اس کی صلاحیت کی بنیاد پر، اس کی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر اسے چنا جاتا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے کہ فرشتے انبیاء کے علاوہ دوسروں سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ قالت الملائکہ یا مریم، یعنی فرشتوں نے گفتگو کیا، کہا، ملائکہ نے کہا اے مریم۔ اس جملے سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے غیر نبی سے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ صرف نبیوں پر وحی نازل ہوتی، فرشتے آتے ہیں صرف نبیوں سے بات کرتے ہیں، نہیں، غیر انبیاء سے بھی بات کیا ہے۔ جناب مریم سے قرآن مجید کہہ رہا ہے قالت الملائکہ تو یا مریم، یعنی فرشتے نے کہا اے مریم، یعنی گفتگو کیا جناب مریم سے۔ دوسرا پیغام، عورت اپنی لیاقت اور محنت اور کوشش اور تلاش کی بنیاد پر اتنے بلند مرتبے اور مقام کو حاصل کر سکتی ہے کہ وہ ولیت اللہ بن جائے، اللہ کی ولیہ بن جائے، اور اللہ اپنا پیغام اس کو بھیجے۔ اللہ یہ کہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ تیسرا پیغام، اس آیت میں 2 بار لفظ آیا ہے، ایک استفاقہ کا لفظ آیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر 2 بار آیا ہے۔ یہ جناب مریم کے کمالات کے اعتبار سے، یعنی اتنے بلند کمالات کی حامل تھیں کہ آپ کو چنا گیا ہے اور تمام عورتوں کی سرداری آپ کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی ایک تو خود اللہ نے چنا انہیں،
اور دوسرے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سرداری بھی دی گئی ہے. 2 بار لفظ آنے کا مطلب یہ کہ دوہرے کمالات کو اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے. استفا کا مطلب ہوتا ہے چنا گیا. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، یعنی آپ چنے گئے ہیں. پہلی بار انتخاب کے معنی میں آیا ہے یہاں پر استفا، اور دوسری بار استفا برتری کے معنی میں آیا کہ ساری عورتوں سے برتر ہیں اپنے زمانے کی. چوتھا پیغام، حضرت مریم معصومہ ہیں طاہرہ کے، جیسا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے خطاب ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یطہرکم تطہیرا، یہ تطہیر عصمت اہل بیت اطہار، ان کے معصوم ہونے پر دلیل ہے. عصمت کی دلیل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ آیت ہے، آیت تطہیر. یہاں پہ بھی جو طہر کے آیا یہ جناب مریم کے معصومہ ہونے پر دلیل ہے کہ جناب معصومہ با طہارت ہیں، با عصمت ہیں، عصمت کی دلیل ہے. پانچواں پیغام یہ ہے کہ جناب مریم، حضرت مریم اسوہ ہیں، نمونہ، آئیڈیل ہیں، استفا کے اعلیٰ نساء العالمین، یعنی تمام آپ کے زمانے کی جتنی عورتیں سب میں چنی گئی ہیں، آپ سب کے لیے آئیڈیل ہیں. یقیناً مریم ایک ایسا نام ہے کہ جس کا مطلب ہی ہے عابدہ، خادمہ، اور ماں نے نام ایسا رکھا ہے کہ وہ عبادت گزار، خدمت گزار. ہمیں بھی اپنے گھروں میں نام رکھنے میں توجہ کرنا چاہیے، اچھا نام رکھنا چاہیے، ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا کوئی مطلب ہو، کوئی معنی ہو. ایسے ہی نام نہیں رکھ دینا چاہیے. جو میں بریکٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بعض وقت قرآن کا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب نہیں نکلتا اپنی زبان میں. کسی بچی کا نام انامتا ہے، کسی بچی کا نام منتشا ہے، نہیں معلوم، کسی بچی کا نام اسی طریقے سے. نہیں، ایسا نام رکھنا چاہیے جس کا مطلب نکل رہا ہو. اگر مشکل ہو رہی ہو تو پوچھ لیں، فیشن میں نہیں جانا چاہیے. امید ہے کہ جن کے گھروں میں یہ نام ہوگا وہ برا نہ مانیں گے، بلکہ نام کی اصلاح کریں گے بریکٹ کو بند کرتے ہوئے. تو جناب مریم کا نام جناب مریم کی ماں نے رکھا، اور یہ بہترین نام ہے. یعنی ایک عورت کا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے، اللہ اپنا پیغام اسے دے رہا ہے، فرشتے آ کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، ولیت اللہ قرار پائی ہیں، اللہ کے ولیوں میں قرار پائی ہیں، سردار قرار پائی ہیں. عملی پیغام یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور خدا سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے قدم اس طرح بڑھیں کہ ہم اپنے بچیوں کی مریم جیسی تربیت کر کے انہیں کامیاب زندگی سے نواز سکیں. خدایا ہمیں جناب مریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھر کی خواتین جیسی عورتوں کی زندگیوں کو اپنے گھر کی عورتوں کو دینے کی، تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.